دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث. الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمین. تو ہم لوگ آج رمضان جیسے قریب ہے اور کچھ دن بعد ہی انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کو فٹنس کر دیں گے. تو سوچا یہ جا رہا تھا ابھی اس رمضان کے لیے کچھ خاص کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. تو سورۃ البقرہ یس اس کا ہم لوگ انشاءاللہ تعالی تھیمیٹک ویو دیکھیں یعنی تھیم دیکھنے والے ہیں. اٹس کوائٹ ٹف ٹو ایکسپلین دا اسپیسیفک تھیم آف اینی سورہ, بٹ ہم لوگ خود سے یہ چیز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ یہ بہت بڑے اسکالر امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر بہت کام کر چکے ہیں, اور اوبیسلی اور بھی بہت سارے اسکالر ان پر کام کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے کتاب سے ہم لوگ اس چیز کو دیکھنے والے ہیں کہ قرآن کا ہر ایک سورہ کا تھیم کیا ہے, اس کو ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایسا. اور یہ پورے رمضان ہم لوگ ٹرائی کریں گے, لیکن پھر وہی بات کہ وی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ اس کو کب تک اس کو ہم لوگ کنٹینیو کر پائیں گے, کیونکہ وقت بہت کم ہوتی ہے. کیونکہ آج فی الحال تو ابھی ایگزامس چل رہے ہیں میرے بھی اور بختہ اور بھائی کا بھی. تو یہ بہت کمٹ کر پانا بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم لوگ ایسا مطلب کہ ہر روز ویڈیو ڈالیں گے. سو وی آر ناٹ کوائٹ شیور کہ کب اور کیسے ویڈیو ڈالیں گے, لیکن ہاں وی ول ٹرائی. اور آج شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ. تو سب سے پہلے قرآن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. سب سے پہلا سوال کہ یہ قرآن کیوں ہے, کیوں ہم یہ اس قرآن کا اتنا ویلیو کیوں ہے. تو اگر اس کو یہ کہے کہ اس کا ایک ورڈ میں ایک سینٹینس بتا, تو ایگزیکٹ اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو قرآن اس لیے آیا ہے کیونکہ دس از دا گائیڈنس فار آل دی ہیومن بینگ. اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے جہانوں کے لیے یہ ہدایت ہے, رائٹ. اور یہ سورۃ البقرہ میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یعنی یہ ھدی للناس یعنی سارے جہانوں کے ہدایت کے لیے. اور خاص طور پر اللہ نے مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے. سو رمضان میں اس پر بات کرنا, اس پر غور فکر کرنا, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ رمضان. تو we should try to ponder over, we must try to reflect on the ayat of the Quran, خاص کر اس رمضان المبارک میں. اسی لیے ہم لوگ یہ شروع کریں انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلی بات تھیم, قرآن کا تھیم ایک, یعنی ہم لوگ کریں گے کیا اس پر, سوری جو اس کو پہلے بیان تھا, ہم لوگ یہ کریں گے کہ وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ یہ سورہ بقرہ یا کوئی بھی سورہ, اس کا ایک سینٹرل تھیم ہے کچھ, اور وہ ایک سینٹرل تھیم یعنی ایک آیات وہ ایسا سینٹرل تھیم ہوگا جو کہ ہر طریقے سے ہر آیات اس سے ہمیں ملے گا, ان سے ملتے ہوئے ہمیں دکھیں گی. اٹس کوائٹ آکورڈ, یہ سن کے عجیب لگتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بھائی ابھی کسی اور چیز کے بارے بات. جیسے فار ایگزامپل آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا بہت سارے کہانی, جیسے سورہ بقرہ میں کچھ پہلا پارٹ ملے گا کہ اللہ کچھ اور بات کر رہے تھے, اور پھر آپ کو ملے گا کہ آدم علیہ السلام کی کہانی آ گیا, پھر آپ کو ملے گا کہ بنی اسرائیل کا کہانی آ گیا, پھر کچھ یعنی سبجیکٹ وہ بہت ٹوسٹڈ لگتا ہے, سبجیکٹ بہت چینج لگتا ہے ایسا. اور ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں کہ بھائی یہ سبجیکٹ کے بعد یہ کیوں آ گیا, اس کا کیا کنیکشن ہے اس سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب آپ پہلی بار قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کہانی کا اور اس کہانی میں کیا سملرٹیز ہیں یا کیا کنیکشن ہے. آپ کو کچھ نہیں سمجھ, آپ کو کنفیوژن لگے گا. یس ایسا ہوتا ہے. سو وی ول ٹرائی ٹو ریفلیکٹ آن دس کہ ایک تھیم آیات ہوگا, اور وہ آیات جو اس آیات میں جو سبجیکٹ ہوگا اسی پر یہ پورا سورہ چلے گا. یس تو وی ول ٹرائی. اب دیکھتے ہیں کہ الف لام میم
یعنی اللہ اس کو شروع کیا ہے کیسے کیسے کرے, یہ بہت میٹر کرتا ہے اس قرآن کے لیے, بہت میٹر کرتا ہے. ہم بولیں گے کیوں. دیکھیے پہلے الف لام میم تھوڑا بعد میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھیے ول ناٹ ویئر, ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ سارے آیات کو بہت ایکسپلین نہیں کرنے والے ہیں, کیونکہ پھر ایسا کریں گے تو یہ سورہ بقرہ کو ایکسپلین کرنے اگر بیٹھے ایک ایک آیات کر کے تو پورا رمضان اسی میں ختم ہو جائے ہوتا ہے. سو ہم لوگ اوپر اوپر سے ٹیسٹ لینے کی کوشش کریں گے کیسے سبجیکٹس مل رہے ہیں. تو سب سے پہلا کیا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, رائٹ. اور اللہ اس کو شروع کیسے کرے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اللہ شروع کرے الف لام میم. ویٹ, what is the meaning of alif lam mim? We don't know. No one knows. اور الف لام میم کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا. یہی اصل اب یہ ٹیچنگ ہے قرآن کا, یہاں سے بیسکس بننا شروع ہو رہا ہے. یعنی جب بھی قرآن کو پڑھنے جائیں یا اس پر پونڈر, اس پر ریفلیکٹ, اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہوگی اس پورے قرآن کے لیے, تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ بات اٹ جانی چاہیے, گھس جانی چاہیے کہ الف لام میم کا مطلب ہمیں نہیں آتا ہے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ اس قرآن میں جو بھی کچھ ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ الف لام میم کا میننگ ہمیں نہیں پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس کا اصل چیز کیا ہے, اس کا اصل میننگ کیا ہے. یعنی اللہ از اے ٹیچر, اور اللہ کو سب چیز کا علم ہے, ہمیں نہیں ہے. یعنی ہم اسٹوڈنٹ بننے جا رہے ہیں اس قرآن کا, اور ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ بھر جانی چاہیے کہ اللہ, we don't know anything about the Quran, you know all the thing, and we came here to gain some knowledge, some guidance. یہ اصل ہے. یعنی یا اللہ ہمیں نہیں پتا اس قرآن میں کیا ہے, اللہ ہمیں نہیں پتا کہ گائیڈنس کیا ہوتا ہے, اگر آپ نہ چاہیں تو ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. یہ اصل میننگ ہے اس کا, یہ اصل اس کا. قرآن کو پڑھنے اپروچ کرنے سے پہلے یہ ہر مومن, ہر مسلمان کے دماغ میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں, اس قرآن پہ جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں, اس میں بہت ساری ڈفرینٹ آیات ہوں گے, اور ہمیں نہیں پتا اس کا اصل میننگ کیا ہے. ہمیں بالکل ایسا ہے, آپ کو قرآن میں ابھی پتا چلے کچھ آیات بتائے گا کہ ایسے آیات ملیں گے مشابہات کہ آپ کی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اس کا اصل میننگ کیا ہے, ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. تو یعنی پہلا ہمارا جو کیا ہونا چاہیے, یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس قرآن کا اصل تھیم یا اصل میننگ کیا ہے. ہم ایک انون, ہم اس قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اللہ ہم دعا کر, یا اللہ میرا یہ نیت ہے کہ ہم اس قرآن کے بارے میں ہم جانیں, اور یا اللہ آپ ہمیں سکھائیے گا. یہ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں گھس جائے, تبھی آگے بڑھ پائیں گے. یس. اس کے بعد یہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 2 یعنی الف لام میم, اٹس ون آیت, رائٹ, اینڈ پھر ذالک الکتاب, پھر یہ دو آیت. تو آیت نمبر 2 یہ جو ذالک الکتاب ہے لا ریب فیہ, یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے, اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. بہت سارے علماء, بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 2 جو ہے یہ سینٹرل تھیم ہے پورے اس سورہ بقرہ کا. اور بالکل ایسا لگتا بھی ہے, اور آپ کو جب آپ آگے جائیے گا تو آپ کو بہت سارے جو آیات, مطلب بہت سارے جو مطلب جو سورہ شروع ہوں گے وہ الف لام میم, وہ کتاب, مطلب کتاب پر فوکس, یہ ورڈ کتاب بہت جگہ آئے گا, اور یہ کتاب پر فوکس کرے گا. تو یہ الگ, وہ لوگ اپنا الگ, وہ علماء الگ اپنا یہ مطلب ریزن دیتے ہیں کہ یہ والی آیات کیوں ہے سینٹرل تھیم. تو لیکن ہم لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ کر رہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ سینٹرل آیات ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں 3 کیٹیگری کی بات کی گئی ہے, اور انشاءاللہ یہ اس میں جڑے گا بالکل. اس آیات میں یہ بھی کوشش کریں گے یہ جو جڑے. سب سے پہلی جو گروپس, 3 گروپس کی بات کی گئی ہے. سب سے پہلا گروپ ہے جو کہ مومن کے بارے میں بات کی, یعنی مسلمان کے بارے میں, مومن. اور دوسرا گروپ ہے وہ ہے کافرون, یعنی ڈسبلیور. تیسرا گروپ ہے منافقین, یعنی مومنون, کافرون اینڈ منافقون. یہ 3 گروپس کے بارے اللہ نے یہ پہلا پورشن پر بہت ذرا ڈسکس کیا ہے, اور بریفلی ہم چل رہے ہیں ابھی کہ کیسے کیسے بات کیا ہے. تو جو اللہ جو مومن کے بارے جو کہتے ہیں, ہاں, تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
مومنین کے بارے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہے؟ ان کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے، کیا دیا گیا ہے؟ یعنی یہ ہدایت، یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور خاص طور پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو راہ یافتہ ہیں اور جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کیریکٹر ایمان والا کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کافرون کا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں مہر ڈال دیا ہے، اور وہ لوگ ان کے دل میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یعنی ان کے وہ گنگ ہیں، بہرے اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سوری، یہ جو سمن بکمن امون ہے یہ منافقین کے لیے۔ اب کافروں کا بارے کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اب وہ ڈسبلیور ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان پر اور ان پر دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ یہ کافروں کے بارے ڈسکرپشن ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ڈسکرپشن جو ہے منافقین، ون آف دا ٹفسٹ ڈسکرپشن ان دا ہول قرآن، یعنی ان کے بارے اللہ اتنا کنفیوزنگ، مطلب کیا ہی بولیں گے، اللہ کنفیوزن مطلب یہ، اللہ جو منافقین کے بارے میں اللہ بات کرتے ہیں، یعنی منافق کے بارے میں ایسا ایگزامپل دیتے تھے کہ انسان سن کے واٹ از گوئنگ آن، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیسا ایگزامپل ہے۔ بالکل آپ کو 2-3 بار اس ایگزامپل کے ایکسپلینیشن کو بار بار سننا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ایکچولی میں منافقین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک ایگزامپل لیں گے۔ ایک ایگزامپل اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کی، ایک ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ منافقین کی ایگزامپلس یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہے، کہ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ کہیں پر شمع روشن کی گئی، مطلب لائٹ جلایا گیا، اور کچھ دیر تک وہ لائٹ جلا اور چاروں اور اس جگہ کو روشن کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ وہ بجھ گیا، وہ سارے نور ختم ہو گیا اور وہ اندھیروں میں رہ گیا۔ واٹ از دا میننگ بیہائنڈ دس؟ یہ ہے کہ منافقین جب وہ مطلب جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے تب ان کا دل کیا تھا؟ ڈارک تھا، رائٹ؟ اب وہ ایمان لائے، یعنی کچھ دیر کے لیے ان کا دل جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر کیا کہ وہ پھر منافق کیا مطلب وہ ایمان کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو لائٹ ملا، یعنی وہ اسلام کو ایکسپٹ کیا، اس کے بعد وہ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ دن اسلام لانے کے بعد پھر وہ جب چھوڑ دیا تو پھر وہ ڈارک، ہمیشہ کے لیے وہ ڈارکنیس۔ جو ایگزامپل ہے کوائٹ ٹف، جو ہم ایکسپلین نہیں کریں گے کہ بہت زیادہ پھر بڑا ہو جائے، کیونکہ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ پورے رمضان پورے قرآن کو ختم کریں، تو اٹس کوائٹ ٹف اگر ہم پورے کو یہ کرنے ہیں۔ آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ آیت نمبر 19 and 20 کو دیکھ سکتے ہیں، خود آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سینٹرل تھیم جو اس کا، تو ہم نے ابھی تک کیا اللہ نے کہا، مطلب اس میں کیا بات ہوئی؟ مومنون، کافرون، منافقون، یہ لوگ کیا تھے، ان کے ڈسکرپشن ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو سینٹرل تھیم جو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پر ہم ذرا غور کریں، اس کے میننگ کو ہم لوگ یاد کر لیں، اس آیات کے میننگ کو۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یعنی اللہ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ پورے ہیومن بینگ کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، کہ تم اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے وہی پیدا کیا ہے، اور یہی تمہاری بچاؤ ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے کریٹ کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہی چیز تمہارا بچاؤ بنے گا، رائٹ؟ تو یہ آیات کو اللہ یہ کہنے کے بعد اللہ اس آیات کو پروف کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ دیکھیے، اللہ کچھ بھی بات کہتے ہیں نا تو اللہ یوں ہی اوپر نہیں کہہ دیتے، اور اللہ قرآن کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا بس ہو گیا، دیٹ یو ڈو نو۔
اللہ کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن دے رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ہاں کچھ وقت کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریزن ہمیں ہمارے سمجھ کے باہر ہے, ہمارے انٹیلیجنس کے باہر, لیکن بہت بار ایسا کہ اللہ دے دے ریزن, بہت بار. تو اس کا ریزن آپ دے رہے اللہ کہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور اس میں پیداوار یعنی پھل فروٹس اگائے, یعنی روزی دیا. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور بہت ساری یہ آیات اس میں جاتے ہیں. اور پھر اس میں ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اب اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ تمہیں بنایا ہے. اللہ تمہیں پیدا کیا ہے. تو اللہ پہلا ریزن کیا دیے ہیں؟ پہلا ریزن آسمان, زمین, اور زمین میں جو وہ ہونے والی روزیاں یعنی پھل فروٹس, آل دی ویجیٹیبلس جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا, کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم نے جو یعنی ہم جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے یہ قرآن نازل کیا, اس پر جو اتارا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا یعنی قرآن اتارا ہے, اس جیسا اگر تم ایک سورت یعنی ایک سورہ بھی بنا لاؤ تو یس, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو سورت نازل کیا اس کی جیسا ایک سورت بنا لاؤ, چاہے تم اللہ کے سوا کسی کو بھی تم لا سکتے ہو. یہ دو چیز جو ہے, یعنی سب سے پہلی بات جو یہ قرآن ہے اس کے میریکلز کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے, اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. اور جو آسمان زمین اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یعنی ایک جو ہے نہیں دیکھنے والا اور ایک کو سمپلی ہم لوگ کو دیکھنا. قرآن کا جو میریکل ہے ہم لوگ کو آسانی سے نہیں دکھا, اس کو ہم لوگ پونڈر اوور کرنا پڑے گا, اس کو بہت غور کرنا پڑے گا. لیکن پہلا جو والا ہے آسمان زمین کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. کہ اللہ نے دو آیات میں یہ دو پروف دیا کہ تم آسمان زمین اور اس میں جو پیڑ پودے یہ سب جو ہوتے ہیں ہر کچھ تم اس کو دیکھو, تمہیں پتا چلے گا تمہارا رب کون ہے. اور اسی نے پھر وہی رب جس طریقے سے یہ آسمان زمین اور پھل فروٹس اور یہ پلانٹس اور اینیمل کو اللہ نے پیدا کیا, اسی نے تمہیں پیدا کیا, اسی نے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. اور وہی اللہ جو ہے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا, جو اللہ کیا کہتے ہیں وہی ہے, اور وہی اللہ جو قرآن نازل کرنے والا ہے. اور اس لیے تم اللہ کے جیسا اس قرآن اللہ کے جیسا قرآن تو چھوڑو, تم ایک آیات بھی نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ. صرف یہ دو آیات